نواز شریف کے بعد بیٹوں کو بھی عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے فلیگ شپ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں حسن نواز اور حسین نواز کو بری کر دیا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ریفرنسز میں حسن اور حسین نواز کی بریت کی درخواستیں منظور کر لیں۔ عدالت نے نیب وکلا اور وکیل صفائی کے دلائل مکمل ہونے کے بعد بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ عمران خان کو لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ سے متعلق 2 مقدمات میں بری کر دیا گیا۔ اسلام آباد کی جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے ان کیسز کی سماعت کی۔ عمران خان کے ترجمان برائے قانونی امور نعیم پنجوتھا نے ایکس پر کہا کہ دوران سماعت عدالت سے عمران خان کی پیشی کی درخواست کی، جس پر جج نے جواب دیا کہ اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا۔ یوں عدالت نے سابق وزیر اعظم کو پیش کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ سائفر کیس میں ایسی کیا جلدی تھی جو رات کے 9 بجے بھی ٹرائل ہو رہا تھا؟ فیئر ٹرائل کے لیے قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سائفر کیس میں ریمارکس۔ سائفر کیس میں سزا کے خلاف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ یہ وائٹ کالر کیس بھی نہیں، نہ ہی مرڈر کیس کی طرح کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ مکس ہائبرڈ کیس ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ ٹرائل کی کیا جلدی تھی۔ اس پر وکیل نے کہا کہ شاید یہ کسی ڈیڈ لائن کو پہنچنا چاہ رہے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی کے ہنگامہ خیز اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے شیر افضل مروت کی جانب سے مخصوص نشستوں سے متعلق پارٹی اتحاد کے حوالے سے بیان دینے پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی رہنماؤں کو متنازع بیانات دینے سے گریز کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ ذرائع کے مطابق شیر افضل مروت کی جانب سے وضاحت دیے جانے اور آئندہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہ کرنے کی یقین دہانی کے بعد معاملہ درگزر کر دیا گیا۔ کور کمیٹی نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی سے متعلق احتجاج کی حکمت عملی طے کرتے ہوئے عید کے بعد پنجاب اور کے پی کے میں احتجاج کو حتمی شکل دے دی۔ احتجاجی جلسے میں پہلا جلسہ 30 مارچ کو اسلام آباد میں منعقد کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی کے ہنگامہ خیز اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے شیر افضل مروت کی جانب سے مخصوص نشستوں سے متعلق پارٹی اتحاد کے حوالے سے بیان دینے پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی رہنماؤں کو متنازع بیانات دینے سے گریز کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ ذرائع کے مطابق شیر افضل مروت کی جانب سے وضاحت دیے جانے اور آئندہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہ کرنے کی یقین دہانی کے بعد معاملہ درگزر کر دیا گیا۔ کور کمیٹی نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی سے متعلق احتجاج کی حکمت عملی طے کرتے ہوئے عید کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا میں احتجاج کو حتمی شکل دے دی۔ احتجاجی سلسلے میں پہلا جلسہ 30 مارچ کو اسلام آباد میں منعقد کیا جائے گا۔ اڈیالہ جیل میں قید پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی جیل واش روم میں گر گئے، ہڈی ٹوٹ گئی۔ لاہور کی اینٹی کرپشن کورٹ کی جج ارشد حسین بھٹا نے پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمے کی سماعت کی، جس دوران اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے پرویز الہی کی میڈیکل رپورٹ پیش کی۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل نے عدالت کو بتایا کہ پرویز الہی 17 مارچ کو واش روم میں گر گئے تھے۔ عدالت نے ملزمان کی تعداد پوری نہ ہونے پر فرد جرم عائد نہ کی اور فرد جرم کے لیے ملزمان کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ کیس پر مزید سماعت 4 اپریل تک ملتوی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف میں اتفاق رائے نہ ہونے کی افواہیں، مذاکرات میں 1 روز کی توسیع، وزارت خزانہ حکام نے تردید کر دی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف سطح کے معاہدے اور لیٹر آف انٹینٹ کی تیاری پر مذاکرات کا حتمی دور جاری۔ وزارت خزانہ حکام کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز سے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مذاکرات کی کامیابی میں کوئی ڈیڈ لاک یا رکاوٹ نہیں ہے۔ مذاکرات کی کامیابی پر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا پاک فوج میں بھرتی افغان شہریوں کی برطرفی کا انکشاف، تحریک انصاف کو بے نامی جماعت بھی قرار دے دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے نجی ٹی وی کو انٹرویو میں افغانستان بارے کہا کہ پاک افغان سرحد کا کوئی تقدس ہی نہیں، جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھائے چلا آتا ہے۔ بطور وزیر دفاع 2-3 ایسی فائلیں سائن کی جن میں افغان شہریوں کو فوج سے نکالا گیا، جن میں ایک کیپٹن تھا اور ایک لیفٹیننٹ تھا۔ خواجہ آصف نے پی ٹی آئی کو بے نامی جماعت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک بے نامی جماعت نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ اسمبلی میں شور مچاتے رہیں گے۔ ہمارا کام قانون سازی ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے۔ بجلی بلوں سے تنگ عوام پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاری، 1 ماہ کے لیے بجلی مزید 5 روپے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی مہنگی کرنے کے لیے نیپرا میں درخواست جمع کرا دی۔ اضافہ فروری کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا جائے گا۔ درخواست منظور ہونے پر صارفین پر 40 ارب روپے سے زائد بوجھ پڑے گا۔ پنجاب میں طلبہ کے لیے ای موٹر بائکس کی سرکاری اسکیم کا اعلان، کابینہ نے عمران خان، شاہ محمود قریشی کے جیل ٹرائل کی منظوری بھی دے دی۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के तीसरे इजलास में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के अडयाला जेल में ट्रायल की मंजूरी दी गई। इजलास में पंजाब बैंक की तरफ से 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स की फराहमी के प्रोजेक्ट्स की भी मंजूरी दी गई। इलेक्ट्रिक बाइक के साथ पेट्रोल बाइक भी देने का फैसला। तलबा पर बोझ कम करने के लिए डाउन पेमेंट कम करके 25,000 कर दी गई और माहाना किस्त भी 5,000 से कम होगी। रवां साल मई से बाइक्स की तकसीम शुरू की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 में चांदी का तमगा जीतने पर अरशद नदीम को 25 लाख रुपए इनाम दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि जेवलिन थ्रो खेल की तरवीज के लिए अरशद नदीम की खिदमात काबिल कदर हैं। पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट है, इसे निखारने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने अरशद नदीम के आबाई इलाके में ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम तेज़ तर करने की हिदायत भी कर दी।